السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ ایک ساتھ ایک اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، اسموک کا مسئلہ۔ اب جیسے جیسے اکتوبر گزر رہا ہے، خاص طور پر جو پنجاب کے میدانی علاقے ہیں یا سندھ کے میدانی علاقے اور بیشتر میدانی علاقوں کی جو علاقہ مکین ہے وہ خاص اس حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ اسموک بہت زیادہ ہر سال دیکھتے ہیں کہ شدت اختیار کرتی ہے۔ اس سال بتائیے گا کہ اسموک اس کا پیک پیریڈ کب سے شروع ہوگا؟ دیکھیں، جو فاگ کا فینومینا ہوتا ہے یہ وقتی طور پہ بنتا ہے، اور جب یہ شیٹ ایک بن جاتی ہے، ایک کافی عرصے تک بارش نہ ہو، تو اس طرح کی سچویشن جو ہے نا ہمارے جو میدانی علاقے ہیں، خاص طور پہ جو اربن سٹیز ہیں وہاں پر زیادہ محسوس ہوتی ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ جو چاول کی فصل ہے جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو انڈیا والی سائڈ پہ بھی جو ہے نا اس کو جلایا جاتا ہے، پاکستان والی سائڈ پہ بھی۔ پاکستان نے تو کافی حد تک جو ہے نا وہ اپنے رولز جو ہے نا وہ چینج کیے ہیں، جس میں کچھ تھوڑی سارا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہوتا ہے جو اکتوبر کا آخر ہوتا ہے اور نومبر کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں جب یہ ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس میں اسموک کے جو ہے نا وہ چانسز بالکل برقرار ہوتے ہیں، اور اس سال بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسموک ہوگی جی۔ تو کیا اسموک گزشتہ سال کی بنسبت زیادہ تھک ہو سکتی ہے؟ اس کی جو شدت ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور دورانیہ بھی بتائے گی، کیونکہ ہر سال ہم جس طرح سے درجہ حرارت کا دیکھتے ہیں کہ دورانیہ بڑھ رہا ہے، تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں جو اسموک ہے یا جو فوگ ہے، دو ڈفرینٹ یہ فیکٹر ہیں، لیکن کیا اس کا دورانیہ مزید طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ نارملی جو ہے یہ نومبر کا مہینہ ہوتا ہے، جیسے ہی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس نمی کا تناسب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نمی کا تناسب بڑھے گا آپ کی سرفیس کے اوپر، تو اس سے جو آپ کی جو اسموگ ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں فوگ کا ایلیمنٹ پھر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسموگ جو ہوتی ہے وہ کوئی بہت زیادہ مہینوں پر محیط نہیں ہوتی۔ ایلیمنٹ ضرور جو ہے نا اب جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ دسمبر میں بھی ہوتا ہے، اور ایون بعض اوقات جب بارش نہ ہو تو وہ جنوری کے فرسٹ ویک تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے اب ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ ہوپفلی کہ جو مغربی ہواؤں کے سلسلے اگر آتے ہیں، کوئی اس طرح کا اسٹرانگ سلسلہ آ جاتا ہے تو وہ اس سے اسموک جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک پرماننٹ فیچر بن گیا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ میدانی علاقوں میں، کیونکہ یہاں پر پولوشن کے لیے جو ہے نا وہ کو کم کرنے کے خاطر خواہ جو انتظامات ہیں وہ جو ہے نا وہ نظر مطلب آپ دیکھیں گے کہ آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے وہ دن بدن گرو کر رہی ہے، اور وہی ہم جو ہے وہ گیسز استعمال کرتے ہیں، وہی پیٹرول استعمال ہوتا ہے، وہی کمبسچن ہوتی ہے، وہی ایگزاشن ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ اپ ہوتی ہیں، جو اربنائزیشن جو ہو رہی ہے وہ بھی ایڈ اپ ہوتی ہے۔ تو اس کو منیمائز کرنے سے ہم جو ہے نا وہ کتراتے ہیں، یا ہمارے سے وہ منیمائز ہو نہیں رہا۔ جب وہ منیمائز ہوگا تو یہ اسموک جو ہے نا وہ کم ہوگی۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ پچھلے سالوں سے نہیں ہوگی تو یہ کہنا جو ہے نا وہ اتنا مناسب نہیں ہوگا کہ پچھلے سالوں سے کم ہوگی جی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے کہ ان دنوں کہیں سے میدانی علاقوں سے کوئی اسموک کی شکایات آئی ہیں؟ دیکھیں، ابھی اگر ہم دیکھیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے لاہور میں وہ ان ہیلدی سٹیج پہ ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی جو ہے نا یہ ان ہیلدی ہی رہے گا۔ جو ہماری پریڈکشن ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی جو ہے نا وہ یہ ان ہیلدی رہے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہوا ہے، ونڈ ہے، وہ بھی کام ہو چکی ہے کافی جگہوں پہ، اور اس کی اتنی سپیڈ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی نہیں آ رہا، تو یہ جو رہے گی جو ہے نا ان ہیلدی تو یعنی شکایات آئی ہیں کچھ علاقوں سے اسموک کی؟ ان ہیلدی اسٹیج میں چل رہا ہے لاہور میں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار ہوگی۔ اچھا، ہر سال ہم ایک اس چیز پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں، اور ہر سال ہمیں بتانا بھی بار بار پڑتا ہے ناظرین کو کہ فوگ اور اسموگ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اسموگ میں اور فوگ میں فرق صرف یہ ہے کہ فوگ جو ہوتی ہے اس میں نمی کا جو تناسب ہوتا ہے، واٹر ویپرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اسموگ میں جو آپ کے پلیوٹیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، پلیوٹنٹس ہوتے ہیں، کاربن مونوآکسائڈ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، نٹرک آکسائڈ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اوزون جو ہے وہ جب آپ کی
یہ اسموک جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ اس میں ان ہیلدی آپ کی کنڈیشن اس وقت بنتی ہے جب آپ کی شیٹ جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہے. وہ شیٹ اس وقت نیچے آتی ہے جب کہ آپ کی جو اوزون اوپر والی تہہ میں بنتی ہے وہ سرفیس کے اوپر آ جائے تو اس وقت وہ بنتی ہے. ابھی وہ کنڈیشنز نہیں ہیں لیکن ان ہیلدی کنڈیشنز جو ہے نا وہ برقرار ہیں. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں ان دنوں کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد کی کیا کوئی ہے آپ کے پاس ایسی کہ یہاں پر جو فضا ہے وہ قدرے بہتر ہے یا لاہور کی طرح ہم بھی اسے کمپیٹ کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں جو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں رہے گی کیونکہ آگے آنے والے دن جب کوئی بارش کا سلسلہ ایسا نہیں آتا جو کہ آگے چند روز میں اور ایک ہفتے تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کے جو پلیوٹنٹس ہوں گے وہ نیچے بیٹھ نہیں سکیں گے کیونکہ جب بارش ہوگی تو وہی اس کو کرتے ہیں. تو ہوا میں معلق ہوتے ہیں پلیوٹنٹس, وہ ادھر اسلام آباد میں بھی موجود ہیں لیکن نسبتاً لاہور سے کم ہیں. لیکن اگر بارش والا سلسلہ اگلے کوئی زیادہ دن نہیں آتا یا کوئی اس طرح کی ونڈ نہیں چلتی, ہوا نہیں چلتی, جیسے ابھی تو تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہے نا تو ہوا بالکل رک جاتی ہے, تو اس وقت جو ہے نا یہ سچویشن جو ہے نا بن سکتی ہے. لاہور والوں کے لیے خصوصی طور پر کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ وہاں پر ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہت ہی زیادہ بگڑ جاتے ہیں, فضائی آلودگی کو لے کر بہت زیادہ کنسرن شو کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ مسئلہ ہر سال ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو وہاں کے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو اسموک کا سیزن آلموسٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ان ہیلدی کنڈیشن ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کی ویزیبلٹی تو چلو ڈراپ نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کا کافی حد تک یعنی کہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس. اب اس سچویشن میں لوگوں کو ابھی سے الرٹ رہنا چاہیے. ماسک کا استعمال ضرور کریں جب بھی وہ باہر نکلیں, اور جو ہے بلکہ اپنی آئیز کو بھی جو ہے نا وہ گلاسز کو بھی وہ لگائیں تاکہ آنے والے دنوں میں, ابھی تو فی الوقت اتنی زیادہ کنڈیشنز نہیں ہیں پھر بھی ان ہیلدی کنڈیشنز جو ہے نا وہ موجود ہے. ابھی تو ماسک سے ہو سکتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ان کو مزید احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, مزید احتیاط کرنی پڑے گی. تو وجہ کیا ہے لاہور میں اس کی؟ کیا صرف آلودگی ہے, اس کا کوئی اور بھی آپ فیکٹر سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسموگ اتنا زیادہ پیک پہ چلی جاتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریجن میں جو انڈیا والی سائڈ پہ دہلی میں بھی جو ہے نا وہ کافی پولوشن ہوتی ہے, وہاں پر بھی ہو جاتا ہے, ہمارے ادھر ایریاز میں بھی ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ پولوشن ہوتی ہے, بیسیکلی یہ وہ پولیوٹیڈ پارٹیکلز ہیں جو ایئر پہ سسپینڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ بارشیں جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں آتی ونٹر میں خاص طور پہ, تو ونٹر میں پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ گیپس بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے دسمبر جو ہے نا وہ بالکل ڈرائی جا رہا ہے, تو وہ اس کے ڈرائی جانے کی وجہ سے یہ جو پولیوٹنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ادھر ہی سسپینڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سچویشن جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے نا. جنگلات میں کمی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. وہ تو آبویس ہے, وہ تو ایک آپ اگر بات کریں اس کی جنگلات کی تو وہ تو آبویس ایک اس سے تو کوئی بھی اس سے نہیں کر سکتا, کیونکہ جنگلات کیا ہیں کہ وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کے سنکس ہیں. جب آپ وہ جنگلات لگائیں گے آپ جو پولوٹنٹس ہیں ایئر میں وہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ جب سنک ہو جائے گی تو آپ کے پولوٹنٹس جو ہے نا وہ نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ ریئیکٹنٹس ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں, جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا سچویشن بنتی ہے. ٹھیک ہے. بینگ اے میٹرولوجسٹ, ایک ماہر موسمیات ہونے کی حیثیت سے آپ تجویز کیا کریں گے؟ کیونکہ ماہر موسمیات ہونے کی حیثیت سے کوئی تجویز ہوگی کہ گورنمنٹ اگر اس طرح کا انیشیٹو لے لے تو شاید اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے نا لانگ ٹرم انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں تو آپ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, شارٹ ٹرم میں تو جو چیز ہو گئی وہ ہو گئی. اب لانگ ٹرم میں انیشیٹوز یہی ہیں کہ اربنائزیشن جو ہے اس کو ہاریزنٹل بنانے کی بجائے آپ ورٹیکل پہ جائیں, اس کو سختی سے امپلیمنٹ کروائیں. ایک تو یہ چیز, اور دوسری یہ چیز ہے کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی سوسائٹی بنے وہاں پر کاربن سنکس بھی لگائیں.
کاربن 6 کا مطلب یہ گرین ویجیٹیشن لگائیں تاکہ جو چیزیں پولوشن جو کریٹ ہوگی وہ کم ہو سکے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ کم ہو سکے، جس سے ہم جو ہے نا کچھ بہتری کی طرف اپنے ایٹماسفیئر کو بہتر کر سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں چیلنج ہے کلائمیٹ چینج کا بھی۔ وہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج یہ ہے کہ اب جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ بڑے چینج ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ونٹر میں بارشیں ہوا کرتی تھیں نومبر دسمبر میں، وہ تھوڑی ساری ڈیلے ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس میں جو گورنمنٹ، یہ تو ایک نیچرل فینامنا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیسے چینج کر سکیں گے۔ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم پالیسی یہی ہے کہ جب آپ ویجیٹیشن زیادہ کریں گے اس سے آپ کے ایٹماسفیئر میں لانگ ٹرم میں تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کلائمیٹ چینج کو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ نپٹ سکتے ہیں۔ لیکن یہ گلوبل فینامنا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قانون ہیں، ان کو اسٹرکٹلی جو ہے نا وہ اس پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب آپ کی قیمتی معلومات کا۔ آنے والے دنوں میں تھوڑی سی صورتحال زیادہ بگڑ سکتی ہے، خاص طور پر لاہور میں۔ عرفان ورک صاحب کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے